السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 29 آیت نمبر 30 29-30 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور جب ایمان والوں کی بات کی جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے بھی ہیں اور ایمان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، اس روئے زمین پر جو لوگ ایمان والے ہیں، کل قیامت کے دن بخشائش انہی لوگوں کی ہوگی۔ جو لوگ ایمان والے نہیں ان کی بخشائش ہونے والے نہیں ہیں۔ اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا یہ ایمان والوں کے لیے اولین فریضہ ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر عمل کریں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں نہیں کہتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لوگوں، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے ایمان والوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا یہ ایمان والوں کا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یعنی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر وہ طریقہ جس سے باطل طریقے سے ہم مال کمائیں گے ایمان والے اس سے باز آ جائیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا کہ ایک آدمی کپڑا بیچتا ہے، ایک کسٹمر آتا ہے، اس کو کپڑا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کپڑا لے کر کے جاؤ، اگر پسند پڑے تو رکھ لینا اور قیمت دے دینا، اور اگر پسند نہیں پڑے تو کپڑا واپس کرنا اور اس کے ساتھ 1 درہم واپس کرنا۔ یہی ہے باطل، یہی ہے باطل۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو یہاں پر باطل سے مراد جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، جعلسازی ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیزیں جن کا کاروبار حرام ہے یا ہر وہ طریقہ جن طریقے کو اختیار کر کے کاروبار کرنا حرام ہے ان تمام چیزوں کو باطل کہا گیا۔ یہاں پر باطل کا مطلب یہ نہیں کہ دھوکہ دے کر کے مال لے لینا یا سود بیاج لے کر کے مال لے لینا، یا جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے روایت پیش کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کہ ایک آدمی کپڑا بیچتا ہے اور کپڑا دیتا ہے کسٹمر کو اور یہ کہتا ہے کہ اگر دیکھو کپڑا پسند پڑا تو رکھ لینا، قیمت دے دینا، اور اگر کپڑا پسند نہیں پڑا تو کپڑا بھی واپس کرنا اور 1 درہم بھی واپس کرنا۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ طریقہ جو حرام ہے وہ یہاں پر ثابت ہے۔ ہر وہ چیز جس کو بیچنا حرام ہے اور منع ہے وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر فوٹوگرافی کرنا حرام ہے۔ اگر فوٹوگرافی کی اشد ضرورت ہے اور ان چیزوں میں ہی ہم صرف کاروبار کر رہے ہیں، مثلا کسی کو پاسپورٹ کے لیے فوٹو کھنچوانا ہے، مثلا کسی کو آدھار کارڈ کے لیے فوٹو کھنچوانا ہے، مثلا کسی کو گھر کے اسکولوں کے اندر جو ہے دینا ہے فوٹو، اگر صرف اس کے لیے فوٹو کھنچایا جا رہا ہے اور کوئی کاروبار کر رہا ہے تو حرام ہے۔ لیکن جیسا کہ آج کل دیکھتے ہیں لوگ اس سائز کا ذرا لارج سائز کا فوٹو بنواتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر لگاتے ہیں، فریمنگ کر کے لگاتے ہیں یا اپنے البموں میں سجا کر کے رکھتے ہیں۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے فوٹو کا دکان کھولا ہے، فوٹوگرافی کا دکان کھولا ہے تو وہ فوٹوگرافی کا دکان حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ اسی طرح سے ریڈیو بنانا، ٹی وی بنانا، VCR بنانا، اور اسی طرح سے جو ہے DVD بنانا
اس کا بیچنا، اس کو خرید کر کے اس کا کاروبار کرنا بلا ضرورت یہ سب حرام ہے. یہ موبائل ہے، موبائل ضرورت ہے، اگر اس انٹینشن کے ساتھ کوئی آدمی موبائل خریدتا ہے اور بیچتا ہے یا اس کی ریپیئرنگ کرتا ہے وہ جائز ہے. لیکن اسی موبائل کے دکان میں گانا ڈاؤن لوڈنگ کا بھی حساب کتاب لگا دیا، فلموں کو بھی کرنے کا حساب کتاب لگا دیا، یا اس میں کوئی حرام طریقے کا حساب کتاب لگا دیا، وہ کاروبار بھی حرام ہے، وہ کاروبار بھی حرام ہے. اسی طرح سے شراب کا کاروبار، شراب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، وہ حرام ہے. لہذا اگر کوئی آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے یقینی طور پر وہ آدمی حرام کا کاروبار کر رہا ہے. اسی طرح سے آپ چلائیے دنیا کے معاملوں میں سگریٹ ہے، بیڑی ہے، گٹکھا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ دو وجہوں سے حرام ہے. اس کے اندر جو مین چیز ہوتا ہے وہ ٹوبیکو، تمباکو. سگریٹ کے اندر بھی جو مین چیز کا ہوتا ہے تمباکو ہوتا ہے، بیڑی کے اندر بھی مین چیز تمباکو ہوتا ہے، گٹکھا جو بنتا ہے اس کے اندر بھی مین چیز تمباکو ہوتا ہے. اب یہ جو تمباکو ہے اس کے اوپر حرمت کا جو فتویٰ ہے عام اہل علم نے فتویٰ دیا ہے. سعودی عرب کے بھی علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور جو مختلف علاقوں کے جو جلیل القدر علماء کرام ہیں انہوں نے ان چیزوں کے حرمت کا فتویٰ دیا ہے. اگرچہ بعض لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں لیکن ان کا مکروہ کہنا خود ہی مکروہ ہے. جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا مکروہ ہے یا تمباکو کھانا مکروہ ہے یا گٹکھا کھانا مکروہ ہے، ان کا یہ مکروہ کہنا ہی مکروہ ہے، کیونکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ سگریٹ ہو یا بیڑی ہو یا ٹوبیکو ہو یا کھینی ہو یا اس طرح کا گٹکھا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کا استعمال کرنا حرام ہے دو وجہوں سے. بھارت کے علماء کرام، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر جگہوں کے جو علماء کرام ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ نشہ ہے. پان کے اندر زردہ ہوتا ہے نا، نشہ ہے. یہ سید کو کھلا دیجئے چکر کھا کے گر جائے گا، چکر کھا کے گر جائے گا. وہ ابھی جو آدمی کھا رہا ہے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو نیا آدمی اگر اس کو آپ کھلا دیجئے وہ چکر کھا کے گر جائے گا. وہ جو کھینی کھاتے ہیں نا، کھینی ایسے مل کر کے یہاں ڈالتے ہیں، جو آدمی سیون کر رہا ہے لگاتار اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو آدمی نیا ابھی کھائے گا وہ چکر کھا کے گر جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیڑی کے اندر بھی ہوتی ہے، سگریٹ کے اندر بھی ہوتی ہے، گٹکھا کے اندر بھی ہوتا ہے. تو نشہ ہے جس کی وجہ سے ادھر کے علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا. اور سعودی عرب کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے نشہ ہے اس لیے بھی حرام قرار دیا ہے. اور ان چیزوں کو کھانے سے اور استعمال کرنے سے کینسر ہوتا ہے، مہلک بیماریاں ہوتی ہیں، لنگس ڈیمیج ہو جاتا ہے، خطرناک قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان چیزوں کا استعمال کرنے سے. ابھی دیکھیے کسی کا جو ہے ہارٹ کے اندر بلاکیج آنا شروع ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سگریٹ مت پیو. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے. مہلک بیماری ہوتی ہے، ہلاک کرنے والی بیماری ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو واضح طور پر کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. لہذا یہ چیزیں ہلاک کرنے والی ہے اس لیے حرام ہے. سگریٹ ہو، بیڑی ہو، کھینی ہو، تمباکو ہو، گٹکھا ہو، اگر ان چیزوں کا کوئی کاروبار کرتا ہے ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق رکھا ہے وہ تو ہم کو حلال میں ملے گا. رزق اللہ دینے والا ہے، رزق دوسرا نہیں دینے والا ہے، رزق اللہ دینے والا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا ضامن ہے تو رزق دے گا، لیکن ہم کو جائز طریقے سے رزق کو تلاش کرنا ہے. ابھی ہم آپ کی مسجد میں امامت کر رہے ہیں، اس سے ہمارا گزر بسر چل رہا ہے. ہم چاہے تو چوری چماری شروع کر دیں، کر سکتے ہیں. لوگوں کو تعویذ باندھ کر کے پیسہ اٹھنا شروع کر دیں، کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس پورا رستہ کھلا ہوا ہے، رستہ کھلا ہوا ہے. قرآن خوانی کرنا شروع کر دیں گے، اس پر پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا. مزار کھول کے کھڑے ہو جائیں گے، وہاں پر پیسہ برسنا شروع ہو جائے گا. لیکن وہ حرام کا دھندا ہے، وہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم جائز طریقہ اختیار کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. کیونکہ جو باطل طریقے سے جو مال کھانا ہے نا، اس میں دو نقصان ہیں. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر ہمارا کاروبار یا ہماری کمائی حرام ذریعے سے ہے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہے،
ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہیں، ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں، پہلا جو نقصان ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو حرام ہم کما رہے ہیں اور اس سے جو ہماری پرورش ہو رہی ہے، ہمارے جسم کے اندر خون اور گوشت جو بن رہا ہے، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مت کھاؤ، مال مت کھاؤ۔ آگے فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کوئی بھی کام مال کما رہے ہیں اس میں دو شرط ہونا ضروری ہے، کوئی بھی مال کما رہے ہیں اس میں دو شرط ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس میں ایک دوسرے کی رضامندی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک موبائل ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں، خریدنے والا بھی راضی ہونا چاہیے اور بیچنے والا بھی راضی ہونا چاہیے، تب جا کر کے کاروبار صحیح ہوگا۔ پہلا شرط ہے یہ، صرف یہی شرط کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسری شرط یہ ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ساتھ وہ تجارت ہونا چاہیے جو جائز تجارت ہے، جائز تجارت ہونا چاہیے۔ ابھی حرام تجارت ایک دوسرے کی رضامندی سے نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر سود خوری کو ہی لے لیجیے، ایک آدمی سود لیتا ہے، مسلمان ہے، وہ جانتا ہے کہ سود لینا حرام ہے، لیکن پھر بھی اب اس کو سود لینا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یا تو بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت کر کے راضی ہو جاتا ہے، یعنی تو ایگریمنٹ پیپر بنتا ہے، دونوں اس میں رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیے اتنا سود کا پیسہ ہے، آپ کو اتنے دن میں ادا کرنا ہے اور ہر مہینے میں آپ کو 5% انٹرسٹ ادا کرنا پڑے گا۔ وہاں پر جو دے رہا ہے اس کا بھی سگنیچر ہوتا ہے اور جو لے رہا ہے اس کا بھی سگنیچر ہوتا ہے، دونوں کا سگنیچر ہوتا ہے، دونوں راضی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ راضی ہیں تو وہ کام صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور اس کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے ہم اگر فلاں آدمی سے 2 سال کے لیے قرض حسنہ کے طور پر مانگ لیں گے اور وہ دے دے گا، کیا وہ کبھی سود لینے جائے گا؟ کبھی سود لینے نہیں جائے گا۔ وہ اس کو کیا پڑا ہوا سود لینے کی؟ اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ۔ مال کیسے منافع کما سکتے ہو؟ الا ان تکون تجارۃ، حلال تجارت ہو، عن تراض منکم، اور جو تجارت ہو اس میں رضامندی بھی ہونی چاہیے، بیچنے والا بھی راضی ہونا چاہیے، خریدنے والا بھی راضی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، دیکھو اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اس کا 3 معنی ہے۔ اگر اس ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اگر اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ سے اور اسی آیت کریمہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کا کاروبار کر کے، حرام طریقے سے مال کما کر کے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، حرام کاروبار کر کے مال کو کما کر کے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، کیونکہ اللہ کو تم ناراض کر رہے ہو، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، کیونکہ جو آدمی غلط طریقے سے کاروبار کرے گا، مال کمائے گا، باطل طریقے سے لوگوں کی مال کو ہڑپ کرنے کی، ہضم کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقینی طور پر وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اللہ کی نظر میں وہ مردود بن رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ولا تقتلوا انفسکم۔ اور مفسرین نے اس کے 2 معنی اور بیان کیے، کہا کہ اگر اس کو ہم الگ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی خودکشی مت کرو، خودکشی کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ ہمارا جو نفس ہے نا، ہماری جو جان ہے نا، ہمارا جو جسم ہے نا، جو جسم ہے نا تمہارا جو جسم ہے نا، اس پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ کیوں اللہ کا اختیار ہے؟ کیونکہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یہ جو ہمارا جسم کیا ہمارا ہے کیا؟ نہیں، اللہ نے امانت کے طور پر ہم کو دیا ہے، لہذا ہم خودکشی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ اسٹریس میں پڑ جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ وہ انتہائی بزدل آدمی قیامت کے دن میں اس کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ جو مضبوط آدمی ہوتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں، سامنے جو حالات ہوتے ہیں اس کا وہ مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ کر کے وہ آگے بڑھتے ہیں، اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اس بات کے اوپر یقین اور اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے حق میں جو خیر کیا ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا، وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ولا تقتلوا انفسکم، دیکھو خودکشی مت کرو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کیا
کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی اس کے جسم میں ایک پھوڑا نکل گیا اور درد کو وہ سنبھال نہیں پا رہا ہے. اب جو درد اس سے سنبھل نہیں پا رہا ہے تو وہ اپنی ترکش سے ایک تیر نکالتا ہے اور پھوڑے پر مار لیتا ہے. تیر اندر چلا گیا, وہ مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا. اور اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ نے مسجد کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے کہا, مسجد نبوی کے سامنے, کہ جندب یعنی جندب بن عبداللہ البجلی رحمہ اللہ, یہ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اسی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنی اور انہوں نے مجھ کو اس حدیث کو بیان کیا. تو اسے یہ پتہ چلا کہ خودکشی کرنا حرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس چیز سے خودکشی کرے گا قیامت تک اس کو قیامت کے دن قیامت تک مرنے کے بعد اس کو اسی چیز سے عذاب ہوتا رہے گا اور جہنم میں بھی اس کو اسی چیز سے عذاب ہوتا رہے گا. محترم سامعین کرام, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, ان اللہ کان بکم رحیما. سامعین کرام, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ان آیتوں کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے, یا اس پورے صورت کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے, یا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں جن چیزوں سے منع کیا گیا, اگر کوئی آدمی اس کام کو ظلم اور سرکشی کرتے ہوئے کرنے کی کوشش کرے گا, اب اس کو معلوم ہو گیا, اس کے باوجود وہ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ جب اس کو معلوم ہو گیا اور پھر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ظلم اور تکبر سے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فسوف نصلیہ نارا, ان قریب ہم اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے, وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے, وہ کسی کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے. سامعین کرام, اس صورت کریمہ میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے, ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے, جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.